ہمارے اور آپ کے قلوب کو ٹھنڈا فرماتے ہیں. آپ کی آمد سے قبل نعرہ ہم نے صرف ایک ہی بلند کرنا ہے جو دور حاضر کی ضرورت بن چکا ہے. 2024 کے پرفتن دور میں اس نعرے کی بہت ضرورت ہے اور موضوع بھی آج وہی ہے. آپ ایک نعرہ بلند کیجئے. قبلہ کا خطاب شروع ہوتا ہے. تاجدارے ختم نبوت، تاجدارے ختم نبوت، تاجدارے ختم نبوت، تاجدارے ختم نبوت، تاجدارے فصاحت چلے آئیے، نو بہار بلاغت چلے آئیے، بن کے باغ مدینہ میں گل کی مہک، شہریار خطابت چلے آئیے. اللہ رب العزت کا بلند و حساب شکر جس نے ہمیں اپنی توفیق خاص سے اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلامی سے سرفراز فرمایا. یقیناً یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں 5 روزہ دوسرے خوانہ قرآن کی نشستوں میں حاضر. دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال آپ سب کا آنا مل کر بیٹھنا، بیان سننا، سن کر اس پر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میں ابتدائی گفتگو میں پہلے ترین قرآن کے جملہ احباب محبت کا، شرفقاء کا، قائدین کا، کارکنان کا، جملہ فارس کا، بالخصوص منہاج علم کا اثر شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب الجلال آپ سب کے علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تمام ابھی لگنے کے بعد میں لینا چاہتا ہوں بالخصوص صدر منہاج قرآن اجلاء محترم چودھری عبدالغفار سنبل صاحب، سیدی شیخ الاسلام کے قابل فخر روحانی فرزند حضرت علامہ نصیر احمد بابر صاحب، بالخصوص ڈاکٹر ملک محمد انور صاحب، رانا اشرف علی خان صاحب، ہوائی دور کے قبلہ کے رفقاء میں سے محترم راؤ محمد اسحاق خان صاحب، رانا محمد ظاہر القادری صاحب، ملک اسلم حماد صاحب، سردار اظہر حسین صاحب، سید مدثر احمد بخاری صاحب، جملہ احباب محبت کا سمیع قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں
اور جو معزز مہمانان گرامی قدربات میں تشریف لائے جن کے نام مستقل پہنچ سکے، میں تمام کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور آپ کی تشریف آوری پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ سب کے جملہ معاملات طے کریں۔ سامنے محتشم، آپ جانتے ہیں ہماری گفتگو کا موضوع رمضان اور عقیدہ آخرت تھا، لیکن حالات حاضرہ کے تناظر میں سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری مقدس اللہ العالی کا حکم خاص تھا نظامت دعوت کی پوری ٹیم کو وہ موضوع جو حالات کی ضرورت ہے اور ہم نے اس کے دفاع کے لیے نعروں سے بڑھ کر کام کیا ہے، وہ موضوع ان 5 روزہ دروس کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسی کے تناظر میں ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ میں ایک عرض کر دوں جو عوام بیٹھی ہے، یہ جو انتظامیہ کے احباب ہیں ان کا آنا جانا لگا رہے گا، آپ کی توجہات میری طرف رہنی چاہیے، آپ نے منہمک ہو کر گفتگو کو سماعت کرنا ہے، ارد گرد کی طرف دھیان نہیں دینا۔ تو یہ اصول ہے کہ جب قرآن کی بات کی جائے، کریم آقا کے مبارک ارشادات کی بات کی جائے، پھر دیگر چیزوں کی اہمیت و وقت باقی نہیں رہتی ہے۔ سامعین محتشم، یاد رکھیے گا عقیدہ ختم نبوت اسلامی عقائد میں وہ بنیادی عقیدہ ہے جو ہمارے ایمان کا مرکز و محور اور ہماری ایمان کی اساس ہے۔ اہل ایمان اس عقیدے پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، اف اینڈ بٹ نہیں کرتے، اگر مگر نہیں کرتے۔ جب اس عقیدے کی بات آتی ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، یہ عقیدہ بچا لیتے ہیں۔ اس عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بے تحاشا نصوص قرآن مجید میں وارد ہیں اور کریم آقا کے ارشادات اس عقیدہ کی اہمیت کو مزید واضح کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف چند آیات ہیں قرآن سے جو اس عقیدہ کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، اور چند روایات ہیں کریم آقا کے ارشادات کی صورت میں جو اس عقیدہ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ یاد رکھیے گا 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں سیدی شیخ الاسلام کو رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ سے وہ خاص کرم عطا فرمایا کہ آپ نے یہ خیال بھی دور کر دیا اور صرف چند آیات نہیں بلکہ 129 آیات سے استدلال کرتے ہوئے سیدی شیخ الاسلام نے کریم آقا کی ختم نبوت کو واضح کیا۔ پھر چند روایات سے نہیں بلکہ 250 سے زائد روایات ہیں جنہیں اس عقیدہ کے باب میں آپ نے اپنی کتاب عقیدہ ختم نبوت میں جمع کیا۔ 950 صفحات پر مشتمل وہ کتاب اس عقیدہ کی اہمیت کو دن کی سفیدی کی طرح واضح کر دیتی ہے۔ سامعین محتشم، میں نے سرنامہ کلام کے طور پر جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا ہے، اس کے ذیل میں میری گفتگو کے 3 حصے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں قرآنی آیات کی روشنی میں اس عقیدہ کی اہمیت کو واضح کروں گا، پھر کریم آقا کے ارشادات کے ذریعے اس عقیدہ کی اہمیت کو اجاگر کروں گا، پھر قادیانیت کے وہ اوچھے ہتھ کنڈے جن کے ذریعے وہ حضور کی ختم نبوت پر حملہ آور ہوتے ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے بیان کر کے میسج پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مشہور و معروف سورہ احزاب کی ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت کے ختم کرنے والے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ سامعین محتشم، جہاں یہ آیہ کریمہ کریم آقا کی ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے بطور دلیل پیش کی جاتی ہے، وہیں یہ آیت بعض لوگوں کی جانب سے کریم آقا کی ختم نبوت پر نقب زنی کے لیے بھی پیش کی جاتی ہے۔ جہاں اس آیہ کریمہ سے اہل ایمان اس عقیدہ کو مزید اپنے لیے واضح کرتے ہیں، وہیں چند بدبخت ایسے بھی ہیں جو اسی آیت کو بیس بنا کر ان کے اعتقادات کو خراب کرتے ہیں۔
جہاں اہل ایمان اس آیت کو سن کر اپنا ایمان مضبوط، مستحکم اور توانا کرتے ہیں، وہیں کچھ لوگ اس آیت کے ذریعے ان کے ایمان میں شکوک اور شبہات کو شامل کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا آخری کلمہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اس کلمہ میں لفظ آیا ہے خاتم۔ مرزا غلام احمد قادیانی وہ بدبخت تھا جس نے اس لفظ خاتم کا ایک من گھڑت معنی، مفہوم ترجمہ کرتے ہوئے لوگوں کے اعتقادات کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس نے لفظ خاتم کا معنی کیا مہر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لفظ خاتم کا ایک معنی مہر ہوتا ہے، لیکن یہ وہ مہر نہیں ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا اللہ رب العزت نے نبی کو نبوت کی مہر عطا کی ہے، اب حضور جس پر مہر لگا دیتے ہیں رب اسے نبی بنا دیتا ہے۔ اب سننے میں یہ بات کتنی خوبصورت لگتی ہے، اس میں کتنا حسن ہے کہ اللہ رب العزت نے کریم آقا کو یہ تصرف، طاقت، کمال عطا کیا ہے کہ حضور جس پر مہر لگائیں وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، جبکہ حقیقت حال کیا تھی، وہ یہ مانا کر کے حضور کی شان نہیں بیان کر رہا تھا بلکہ حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا تھا۔ میں اختصار کے ساتھ اس لفظ خاتم کو لغوی اعتبار سے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ لفظ خاتم دونوں طرح سے قرأت کیا جاتا ہے۔ یہ تا کی زبر کے ساتھ خاتم بھی پڑھا جاتا ہے اور تا کی زیر کے ساتھ خاتم بھی پڑھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ دونوں کلمات بطور اسم کے استعمال ہوتے ہیں۔ جب یہ اسم کے طور پر آئیں تب ان کا معنی ہوتا ہے آخر قوم، یعنی کسی قوم، گروہ، جماعت، طبقے کے آخر میں آنے والا۔ کبھی کبھی یہ اسم فاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ لفظ خاتم بطور اسم فاعل کے استعمال ہو تب اس کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا۔ اگر اسے حضور کی طرف نسبت دے دی جائے تو پھر خاتم کا معنی ہوگا کریم آقا وہ ہستی ہیں جن پر اللہ رب العزت نے نبوت کو ختم کر دیا، حضور وہ ذات ہیں جن پر اللہ نے نبوت کا اختتام کر دیا۔ اب کبھی کبھی یہ اسم اعلیٰ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ اسم اعلیٰ کے طور پر آئے تب اس کا ایک معنی مہر ہوتا ہے، لیکن یہ وہ مہر نہیں ہے جو اس بدبخت نے ثابت کی، بلکہ یہ وہ مہر ہے۔ اگر آپ میں سے کبھی کوئی بندہ وثاقہ نویس سے کبھی کوئی دستاویز تحریر کروائے، وثاقہ نویس یعنی دستاویز تحریر کرنے والا، وہ جب دستاویز تحریر کرتا ہے، تحریر مکمل ہونے کے بعد وہ اس کے آخر میں ایک مہر لگا دیتا ہے۔ یہ مہر اس بات کا اعلان ہوتا ہے اب اس تحریر میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، کسی چیز کو داخل یا کسی کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی ایک دستاویز تیار کی، پھر اس نے نبوت کا اجرا کیا، بالترتیب رسولوں کو بھیجا، 1.25 لاکھ کم و بیش نبی بھیجنے کے بعد، بالترتیب رسول بھیجنے کے بعد ایک وقت آیا کرم بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، وفا بن کر خدا کا نور اترا محمد مصطفیٰ بن کر۔ یہ وہ وقت تھا جب رب ذوالجلال نے اس دستاویز کے آخر میں اپنے محبوب کا نام لکھ کر مہر ثبت کر دی اور فیصلہ فرما دیا، محبوب تجھے یہ شان عطا کی ہے کہ تیرا ہونا بطور مہر بنا کر بھیج رہا ہوں، اب قیامت تک کے لیے تیرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس لفظ خاتم میں یہ حسن رکھا ہے، آپ اس کا جو معنی بھی کریں، اگر دل پر مہر نہ ہو، اگر دل پر مہر نہ ہو، لفظ خاتم کا ہر معنی حضور کی ختم نبوت کو بھاگ۔ اب آئیں آیہ کریمہ کے پہلے حصے کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے پہلے حصے میں حضور علیہ السلام کے لیے نفی ابوت فرمائی۔ فرمایا لوگوں سنو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد
تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں. وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں. دیکھیں آپ میں سے کتنے بزرگ ایسے ہوں گے، ہماری ماؤں میں سے کتنی مائیں ایسی ہوں گی جو کسی جوان بیٹے کی والدہ ہوں گی، اور آپ میں سے کتنے مرد ہوں گے جو کسی جوان بیٹے کے باپ ہوں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کسی جوان بیٹے کا باپ ہونا یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ بولے گا نہیں. چلے آپ کی آواز مجھ تک نہیں آئے گی، ہوائیں آئی ہیں، سر تو ہلایا جا سکتا ہے. کیا کسی جوان مرد کا باپ ہونا یہ کوئی نقص کی بات ہوتی ہے؟ نہیں. یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ نہیں. اگر کسی کی طرف میں کہوں تو فلاں جوان مرد کا باپ ہے تو کیا یہ آپ کو گالی ہوگا؟ نہیں. کیا یہ آپ میں عیب ہوگا؟ نہیں. یہ نقص ہوگا؟ نہیں. تو اللہ رب العزت نے پہلے حصے میں حضور کے لیے جوان مردوں کے باپ ہونے کی نفی کیوں کی ہے؟ اگر آپ تاریخ انبیاء کو پڑھیں، اللہ کے بڑے ایسے اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ نے جوان بیٹے عطا کیے ہیں. اللہ نے کسی اور نبی کے لیے تو جوان مردوں کے باپ ہونے کی نفی نہیں کی، پھر اس نے حضور ہی کے لیے کیوں جوان مردوں کے باپ ہونے کی نفی کی ہے؟ سیدی شیخ الاسلام اس کی دو حکمتیں بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دو باتیں ہیں جس کے سبب اللہ نے اس آیت کے پہلے حصے میں حضور کے لیے جوان مردوں کے باپ ہونے کی نفی کی ہے. وہ سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے چونکہ رب عالم الغیب ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے مخفی نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا انسان تاریخ انبیاء کا مطالعہ کریں گے، پھر انہیں معلوم ہوگا قیامت کے دن انبیاء کی صف لگے گی، وہاں اللہ کے ایسے کئی نبی موجود ہوں گے جو خود بھی نبی ہوں گے اور ان کے بیٹے بھی نبی ہوں گے. رب کو معلوم تھا جب یہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے ان کو معلوم ہوگا اگر ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہیں. اگر حضرت اسحاق اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں. اگر حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ بھی اللہ کے نبی ہیں. رب جانتا تھا جب صفے انبیاء لگے گی اس میں نبی باپ موجود ہوں گے، ان کے نبی بیٹے بھی موجود ہوں گے، پھر وہاں میرا محبوب بھی موجود ہوگا. لیکن محبوب کے جوان بیٹے اگر نبی نہیں ہوں گے تو دیگر انبیاء کو میرے محبوب پر جزوی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اس ایک عمل میں وہ میرے محبوب سے بڑھ جائیں گے. رب کو یہ امر بھی گوارا نہیں تھا، اس لیے پہلے حصے میں محبوب کی ذات کے لیے نفی ابوت کر کے فرما دیا لوگوں سنو میرا محبوب کسی جوان مرد کا باپ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی شان یہ ہے یہ میرا رسول اور قیامت تک کے لیے نبیوں کا خاتم ہے. اللہ نے حضور کی ذات سے نقص کو بھی ختم کر دیا، عیب بھی نہیں آنے دیا، کسی کو جزوی فضیلت بھی پانے نہیں دی، اور حضور کی ذات کو نبیوں کا خاتم بنا کے اپنی بارگاہ سے رسالت کا امام بھی بنا. سامعین محتشم، اب دوسری حکمت، آپ کو معلوم ہے عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. یہودیوں کا عقیدہ ہے وہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اب اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کی نفی کے لیے قرآن میں فرمایا قل اے محبوب تو فرما دے ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں مصطفیٰ سب سے پہلے رحمان کے اس بیٹے کی عبادت کر رہا ہوتا. یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے
ان مشرکین کے اعتقادات کی نفی کر دی، اپنی توحید کو اسٹیبلش کر دیا اور اپنی ذات سے نقص کو بھی ختم کر دیا۔ کیسے؟ آپ نے بڑی توجہ سے بات سمجھنی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب انہیں بتا دیں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہودیوں کی صورت میں اور عیسائیوں کی صورت میں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، انہیں بتا دیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، میں مصطفیٰ سب سے پہلے رحمان کے بیٹے کی عبادت کرتا۔ دیکھیے اگر اللہ کا بیٹا ہوتا وہ بھی اللہ ہوتا، اگر وہ اللہ ہوتا توحید باقی نہیں رہتی، اگر وہ اللہ نہ ہوتا لوگ تانا دیتے کیسا خدا ہے، اس کا بیٹا تو خدا نہیں ہے۔ اب اللہ نے ان کے اعتقادات کی بھی نفی کر دی، توحید کو بھی اسٹیبلش کر دیا، اپنی ذات سے نقص کو بھی ختم کر دیا، کیونکہ اگر خدا کا بیٹا ہوتا پھر وہ خدا ہوتا، اگر وہ خدا ہوتا توحید باقی نہ رہتی۔ یاد رکھیے گا بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹا باپ سے شراکت لیتا ہے، باپ سے وراثت لیتا ہے، باپ کی شخصیت تربیت کا امین اور عکاس ہوتا ہے۔ اگر بیٹا باپ کا جز نہ بن سکے، اس کی تربیت نہ لے سکے، اس کی شخصیت کا امین عکاس نہ بن سکے، لوگ تانا دیتے ہیں کیسا بیٹا ہے، باپ جیسا نہیں ہے۔ اب اللہ نے اس آیت کے ذریعے توحید کو اسٹیبلش کیا، نقص کو ختم کیا، اپنی ذات کے لیے ہمیشہ تک کے لیے شرک کی نفی کر دی۔ علی ھذہ القیاس اگر کریم آقا کا بیٹا ہوتا وہ بھی نبی ہوتا، اگر جوان بیٹا ہوتا وہ بھی نبی ہوتا، اگر وہ نبی ہوتا حضور کی ختم نبوت باقی نہیں رہتی، اور اگر ختم نبوت باقی نہ رہتی تو پھر کریم آقا کو جو شان ملنی تھی وہ شان بھی میسر نہیں آتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آیہ کریمہ کے پہلے حصے میں جوان مردوں کے باپ ہونے کی نفی کر کے اپنے محبوب کی ذات سے نقص کو بھی ختم کر دیا، عیب بھی نہیں آنے دیا، اور حضور کی ختم نبوت کو بھی قیامت تک کے لیے اسٹیبلش کر۔ آیت کے اس حصے کو آپ جس بھی پیٹرن میں سمجھنا چاہیں گے وہ حضور کی ختم نبوت کو واضح کر رہا ہے۔ اب آئیں اگلے حصے کی طرف۔ اللہ رب العزت نے آیہ کریمہ کے اگلے حصے میں فرمایا لوگوں سنو میرے محبوب کا تعارف یہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ میرا رسول ہے۔ پھر فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کا خاتم ہے۔ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ عربی زبان کو جاننے والا وہ یہ بات مانتا ہے عربی سے بڑھ کر کسی کلام میں حسن نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے۔ عربی وہ کلام ہے، زبان ہے جس کا ہر اعراب اس کے حسن کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کو واضح کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کلام کے اندر رب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر پہلی بات کرنے والا کوئی کرے اور دوسری بات وہی کچھ اور کرے، اس کے کلام میں حسن نہیں رہتا، خوبصورتی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کو حسن کا بھی منبع بنایا، مگر یہ جو بیان ہے اس میں اس نے ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ رب ہماری عقل کے مطابق نہیں رکھا، ہماری عقل کے مطابق رب کیا ہوتا؟ اس نے محبوب کا تعارف کروایا ولیکن رسول اللہ، محمد میرے رسول ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اس نے اس سلسلے کا اختتام کرنا تھا وہ آخر میں نبوت کا خاتمہ نہیں کرتا بلکہ رسالت کا اختتام کرتا، لیکن اس نے تعارف محمد کہہ کر کروایا، رسول کہہ کر کروایا، اور خاتمہ نبوت کا کروایا۔ یاد رکھیں کلام کا حسن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اللہ خاتمہ بھی رسالت کا کرتا ہے، لیکن اس نے خاتمہ کیا ہے نبوت کا۔ کیوں؟ دیکھیں میں اس بات پر زیادہ وقت نہیں صرف کروں گا۔ ہماری بہنوں میں سے چھوٹی بہن عمر کے اعتبار سے اور بھائیوں میں سے چھوٹا بھائی
وہ یہ بات جانتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اس پر وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے جتنے رسول ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن اللہ کے 1.25 لاکھ کم و بیش نبی، وہ سارے رسول، اللہ کا ہر رسول نبی ہے، چونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا شرط ہے، لیکن نبی ہو اس کے لیے رسول ہونا شرط نہیں ہے۔ نبوت یہ درمیانہ معاملہ ہے، رسالت یہ اعلیٰ معاملہ ہے۔ اللہ جانتا تھا ان کی خیرت، عقل یہ بات جان جائے گی کہ نبوت درمیانہ معاملہ ہے، رسالت اعلیٰ معاملہ ہے، اس لیے جب اس نے تعارف کروانا چاہا حضور کی رسالت کا کروایا، جب خاتمہ کرنا چاہا نبوت کا فرمایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قیامت تک کے لیے حجت تمام ہو جائے، کوئی من چلا یہ مانا اخذ نہ کرتا پھرے کہ اللہ نے رسالت کا اختتام کیا ہے، نبوت کا سلسلہ باقی ہے، اس لیے اللہ نے حجت تمام کرتے ہوئے تعارف رسول کہہ کر کروایا، خاتمہ نبوت کا کیا، اور یہ فیصلہ کر دیا کہ لوگوں اب قیامت تک جب نبی نہیں آ سکتا ہے پھر کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا تو رسول کا آنا بھی محال استو محال، پھر کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جن مقدس ذوات کو نبوت کی اللہ رب العزت نے نوید عطا کیا اور ان کے سروں پر نبوت کا تاج رکھا، اگر آپ ان مقدس ذوات کو دیکھیں، ان انبیاء کرام کو دیکھیں، ان کے نبی بننے کے لیے ایک چیز آپ کو معلوم ہوگی، ان کا نبی بننا اللہ کے کلام کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ نے جس سے بھی نبوت عطا کی ہے اس نبوت کے لیے ضروری اور پہلی شرط ہے کہ اللہ ان سے کلام کرے۔ اب اللہ جن سے کلام کرتا ہے وہ اللہ کا نبی بن جاتا ہے۔ کلام کی کوئی بھی صورت ہو، ذریعہ ایک ہوتا ہے وحی کا، وحی کے ذریعے اللہ جس سے کلام کرے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اب وہ جبریل کو بھیج کر وحی کرے، وہ طور پر بٹھا کر کلام کرے، یا او ادنا کے مقام پر متمکن فرما کر اپنے محبوب سے بات کرے، وہ وحی کے ذریعے جس صورت میں بھی کلام کرتا ہے، یہ کلام کرنا شرط ہوتا ہے نبی بننے کے لیے۔ اللہ نے جس سے کلام کیا وہ اللہ کا نبی بنا، اور اس نے بہت سو سے کلام کیا۔ کبھی اس نے کلام کیا کوئی شفیع اللہ بنا، کبھی اس نے کلام کیا کوئی نجیب اللہ بنا، کبھی اس نے کلام کیا کوئی خلیل اللہ بنا، کبھی اس نے کلام کیا کوئی روح اللہ کلمت اللہ بنا۔ الغرض اللہ کلام کرتا گیا، اپنے مقربین کو نبوت کا تاج عطا کرتا گیا، پھر کلام کے ذریعے انہیں مختلف شانیں دیتا گیا، محامد دیتا گیا، محاسن دیتا گیا، کمالات عطا کرتا گیا۔ پھر ایک وقت آیا اس نے آمنہ کے لال کو اس کے مبارک حجرے سے اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی بلا کر پھر انبیاء کی امامت کروا کر پھر بلند کر کے او ادنا کے مقام پر بٹھا کر سارے حجابات ہٹا کر جب محبوب کو اپنا آپ دکھا کر کلام کیا، پھر یہ فیصلہ کر لیا محبوب اب تجھ سے کلام کے بعد حجت تمام کر دی ہے، اب قیامت تک نہ کسی سے کلام کرنا ہے نہ کسی کو نبوت کا مقام عطا کرنا۔ کیوں؟ نبی بننے کے لیے شرط ہوتا ہے کلام کرنا، جب اللہ نے کلام نہیں کرنا تو کسی کو نبوت کا مقام بھی عطا نہیں۔ دیکھیں کلام کے دو ذرائع ہوتے ہیں، ایک ذریعہ ہوتا ہے سننا، دوسرا ذریعہ ہوتا ہے دیکھ کر سننا۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، ایک ذریعہ ہے صرف سننا، ایک ذریعہ ہے دیکھ کر سننا۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ہمارا جو عدالتی نظام ہے، جوڈیشری سسٹم ہے ہمارا، اس کے اندر دلیلیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک دلیل ہوتی ہے سماعی، ایک دلیل ہوتی ہے عینی۔ سماعی دلیل ہوتی ہے کانوں سے سنی، عینی دلیل ہوتی ہے آنکھ سے دیکھی۔
عدالتی نظام کے اندر سماعی دلیل اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہے جب تک عینی دلیل نہ آئے. اگر عینی دلیل آ جائے پھر سماعی دلیل کی اہمیت نہیں. ہاں اگر سماعی دلیل عینی دلیل کی موافقت میں ہو پھر سماعی دلیل کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی وسعت میں اضافہ ہو جاتا ہے. 29 روزے گزر گئے ہیں، مطلع ابر آلود ہے، چاند نظر نہیں آ رہا. قاضی صاحب مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، عرض کی قاضی صاحب چاند نظر آ گیا. فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں میں نے سنا ہے. آپ فرماتے ادھر بیٹھ گیا. ایک اور بندہ آیا، قاضی صاحب چاند نظر آ گیا. فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ کہتا نہیں میں نے سنا ہے. آپ فرماتے ہیں تو بھی ادھر بیٹھ جا. کم و بیش 1.25 لاکھ بندے آئے، ہر بندہ چاند کے نظر آنے کی گواہی دیتا. قاضی پوچھتا کیا تو نے دیکھا ہے؟ وہ کہتا نہیں میں نے سنا ہے. قاضی انہیں بٹھاتا رہا. اتنے میں ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، عرض کی قاضی صاحب چاند نظر آ گیا. فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے بعینہ، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا. قاضی فرماتا ہے اس ایک دیکھ کر آنے والے کے بعد تم سن کر آنے والے بھی سچے قرار پائے. اب اٹھو، بسترے لپیٹ لو، خود کو سمیٹ لو، گھر جاؤ اور عید کی تیاری کرو، چونکہ دیکھ کر آنے والے کے بعد سن کر آنے والے بھی سچے قرار پائے. علی حاضر القیاس، رب کے نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، اس کی الوہیت کی بات کرتے رہے، ربوبیت کی بات کرتے رہے، اس کی قدرت کا ذکر کرتے رہے، اپنی نبوت کی بات کرتے رہے. وقت آیا نبی آتے رہے، وقت آیا رسول آتے رہے. پھر ایک وقت آیا ہر نبی اور رسول سے جب وہ اللہ کی ربوبیت اور اپنی نبوت و رسالت کی بات کرتے تھے، پوچھنے والے پوچھتے بتائیں جس کی بات کرتے ہیں کیا اسے دیکھا بھی ہے؟ سارے نبی رسول اس بات پر خاموش ہو جاتے. پھر ایک وقت آیا ربیع النور کی 12 کو سیدہ آمنہ کی گود میں، عبداللہ کے آنگن میں، عبد المطلب کے خاندان میں، ابو طالب کے گھرانے میں وہ ذات پیدا ہوئی جس نے رب کی ربوبیت، رب کی الوہیت، رب کی قدرت اور اپنی نبوت کی بات کی. لوگوں نے پوچھا جس کی بات کرتے ہیں کیا اسے دیکھا بھی ہے؟ فرمایا سنو، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں مصطفیٰ اپنے رب کو اس کی بہترین صورت میں دیکھ کے آیا. فرمایا محبوب جب تجھے بھیجوں گا حجت تمام ہو جائے گی. میرا فیصلہ ہے سب کو سنا کے بھیجوں گا، تجھے اپنا آپ دکھا کے بھیجوں گا. مہینے محتشم اب حجتیں دونوں طرح کی تمام. اب کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی. جس نے رب کا دیکھا دیکھنا ہو مصطفیٰ کو دیکھے، جس نے رب کا سننا سننا ہو مصطفیٰ کو. اس نے حضور کو صرف دکھایا نہیں، صرف سنایا نہیں، بلکہ سامنے بٹھا کر دکھایا بھی ہے، اپنا آپ سنایا بھی. سامعین محتشم، اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے ختم نبوت کے لیے حضور کی ذات پر حجت تمام کر دی اور یہ فیصلہ کر دیا محبوب اب تیرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی اور رسول نہیں آ. سامعین محتشم آئیں، میں مختصراً صرف مختصراً چند آیات اس مضمون کی مضبوطی کے لیے پیش کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے اس پورے کلام میں خلاصہ کلام کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اس پورے کلام میں، اس کتاب میں، اس ذکر میں، اس قرآن میں انبیاء سابقین کے لیے جب بھی وحی فرمائی انہیں 3 باتیں بتائی اور وہ 3 باتیں ان کا پیغام ہوتی تھی اپنی امت کے لیے. ہر نبی اپنی امت کو پیغام دیتا پچھلے سے آنے والوں کی تصدیق کا. ہر نبی اپنی امت کو پیغام دیتا خود پر ایمان لانے کا، اور ہر نبی انہیں بشارت دیتا آنے والے محمد مصطفیٰ. سامعین محتشم یہ 3 باتیں خلاصہ کلام کے طور پر. ہر نبی پہلوں کی تصدیق کرتا، اپنی بات کرتا، آنے والے کی بشارت دیتا. جب وہ یہ بات کرتا اس کا زمانہ مخصوص ہوتا، علاقہ مخصوص ہوتا، امت کے لوگ محدود ہوتے. کیوں کہ اللہ نے ہر نبی اور رسول کو تخصیص کی
کی شان عطا کی تھی. ان کے لیے زمانے علاقے لوگوں کو محدود رکھا تھا. لیکن قربان جاؤں جب بات کریم آقا کی آئی اللہ نے تخصیص کی نہیں, حضور کو عمومیت کی شان عطا. امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة فتكون الأنبياء والأمم كلهم من أمته. لوگوں مبارک ہو, اللہ نے وہ ملال والا, عزت و شان والا, جاہ و جلال والا, منصب و اکرام والا تمہیں نبی عطا کیا. ان کی نبوت زمانوں سے پاک, ان کی رسالت علاقوں سے پاک. وہ محدود لوگوں کے نبی یا رسول بن کر نہیں آئے. ان کی عظمت و شان یہ ہے ابد الآباد سے لے کر تا قیام قیامت تک ہر نبی ان کا امتی ہے, ہر رسول ان کا امتی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عمومیت کی شان عطا کی. یہی وجہ ہے جب قرآن اترا کریم آقا سے رب نے خطاب کیا فرمایا کل محبوب فرماتے. باری تعالیٰ کن سے؟ کسی جماعت سے, گروہ سے, طبقہ سے؟ فرمایا نہیں محبوب یہ شان اوروں کی تھی, تیری شان یہ ہے قل یا ایھا الناس. محبوبہ کل طبقہ انسانیت سے فرمایا کیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اللہ نے مجھے تم سب کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے پہلے حصے میں اپنے محبوب کا تعارف پیش کرنے کے بعد بالمتصل فرمایا محبوب بتا دے اس نے رسول بنا کے بھیجا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض, جس کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہ. یعنی اس رب نے رسول بنا کے بھیجا ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. میرے شیخ سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ نے پہلے حصے میں حضور کا تعارف پیش کر کے بالمتصل اپنا تعارف پیش کیا. اس کی وجہ یہ ہے وہ بتانا چاہتا تھا دنیا والوں جان لو جہاں تک مجھ خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی کائنات ارضی و سماوی کا کوئی ذرہ مجھ رب کی ربوبیت سے خالی نہیں ہے. اس کی کائنات کا کوئی ذرہ میرے مصطفیٰ کی رسالت سے خالی نہیں. جس طرح میں سارے عالمین کے لیے رب ہوں, میرا مصطفیٰ سارے عالمین کے لیے رسول ہے. سامعین محترم, اللہ نے حضور کو عمومیت کی شان عطا کی. صرف حضور کو نہیں بلکہ حضور کی کتاب کو. فرمایا لوگوں سنو, اس کتاب کی شان یہ ہے ان ہوا ذکر للعالمین, یہ کتاب کسی طبقے یا جماعت کے لیے نہیں کل عالمین کے لیے میں نے ذکر بنا کے اتارا. پھر اللہ نے صرف کتاب کو عالمین کی نسبت نہیں دی. فرمایا سنو میرے محبوب کی شان یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے محبوب کی بھی شان یہ ہے میرا محبوب بھی کسی ایک عالم کے لیے نہیں کل عالمین کے لیے رحمت ہے. جس طرح رب کا تعارف یہ ہے الحمدللہ رب العالمین, اس طرح رسول کا تعارف یہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس طرح حضور کی کتاب کا تعارف یہ ہے ان ہوا ذکر للعالمین. سامعین محترم, ان آیات بینات کے بالمتصل میں کریم آقا کے ارشادات کے ذریعے اس عقیدہ کو واضح کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا میں نے تو صرف 3 سے 4 آیات پڑھی ہیں, جبکہ سیدی شیخ الاسلام نے 129 آیات سے کریم آقا کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے. کتنی آیات سے؟ 129 آیات. اب آئیں احادیث کی طرف. کریم آقا نے فرمایا لوگوں سنو ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت, بے شک اللہ نے نبوت و رسالت کو مجھ پر تمام کر دیا, مجھ پر منقطع کر دیا, مجھ پر نبوت و رسالت کا اختتام کر دیا. اب قیامت تک کے لیے لا نبی بعدی ولا رسولا, نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے. حضور نے فرمایا لوگوں سنو انی عبد اللہ, میری اللہ کی بارگاہ سے نسبت تعلق یہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, اور شان یہ ہے
نبیوں کا خاتم ہوں۔ حضور نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں آخری نبی لکھا جا چکا تھا۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَبِرٌ فِي دِينِهِ، کہ جب آدم کا خمیر ابھی مراحل تیاری میں تھا، میں تب بھی اللہ کے ہاں آخری نبی تھا۔ کریم آقا نے فرمایا لوگوں سنو، كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ، اللہ نے خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلے مجھے نبی بنایا، پھر وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ، سب سے پہلے مجھے نبی بنایا، سب سے آخر میں مجھے مبعوث بنایا۔ حضور نے فرمایا لوگوں میرا اور علی کا آپسی تعلق یہ ہے، اے علی تیری مجھ سے نسبت یہ ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیرا مجھ سے وہی تعلق ہے جو موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا۔ ہاں ہارون اللہ کے نبی تھے لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا۔ ونصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی۔ واحلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلے انبیاء کے لیے عبادت گاہیں، سجدہ گاہیں مخصوص ہوتی تھی، وہ ہر جگہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن رب نے مجھے یہ شان عطا کی، ساری زمین میرے لیے پاک کر دی اور سجدہ گاہ بنا۔ پھر کریم آقا نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ رب العزت نے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے کسی ایک مخلوق کی طرف نہیں، کل مخلوقات کی طرف اپنا نبی اور رسول بنا کے۔ پھر وَخُتِمَ بِهِ النُّبُوَّةُ، چھٹی شان مجھے یہ عطا کی، اللہ نے مجھ پر نبوت کا اختتام کیا۔ دیکھیں آپ کریم آقا کی ختم نبوت کے باب میں جتنی احادیث پڑھیں گے وہ دن کی سفیدی کی طرح حضور کی ختم نبوت کو واضح کر رہی ہیں، لیکن حضور نے اپنی امت کو صرف اپنے ارشادات کے ذریعے اس عقیدہ کی اہمیت نہیں بتائی، بلکہ ان بدبختوں کی تعداد بھی بتا دی جو قیامت تک کے لیے حضور کی ختم نبوت پر نقب زنی کی کوشش کریں۔ کریم آقا نے فرمایا میری امت جان لو سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 کذاب جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یدعم انہ نبی، ان میں سے ہر بدبخت کا یہ خیال دعویٰ ہوگا وہ نبی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جب حضور نے خبر دے دی تھی تو کیوں کر اور کیسے ممکن تھا کہ کوئی بدبخت اپنی بدبختی سے باز رہتا؟ آئیں میں مختصراً مطالعہ تاریخ کے آئینے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن بدبختوں نے وقت کے ساتھ ساتھ کریم آقا کی ختم نبوت پہ حملہ کیا۔ سب سے پہلا بدبخت کریم آقا کے زمانہ کے بالمتصل مسیلمہ کذاب تھا جس نے کریم آقا کی ختم نبوت پہ حملہ کیا۔ قربان جاؤں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین یار غار و یار مزار سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب اس بدبخت نے کریم آقا کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، آپ نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس فتنے کا فلا کامہ کیا۔ دوسرا بدبخت اسود انسی یا انسی تھا جس نے کریم آقا کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے واصل جہنم کیا۔ پھر حارث بن سعید کذاب دمشقی نے دعوی نبوت کیا جسے عبد الملک بن مروان کے دور میں واصل جہنم کیا گیا۔ پھر 119 ہجری میں مغیرہ بن سعید اور بیان بن سمعان تمیمی نے دعوی نبوت کیا جسے خالد بن عبداللہ قصری نے واصل جہنم کیا۔ پھر اسی طرح ابو منصور اجری نے دعوی نبوت کیا، بہا فرید نیشاپوری نے دعوی نبوت کیا، ملعون اسحاق اخرس نے دعوی نبوت کیا، استاد سیس خراسانی نے دعوی نبوت کیا، بابک بن عبداللہ نے دعوی
دعوے نبوت کیا، علی بن محمد خارجی نے دعوے نبوت کیا، ابو حسن بن بہرام نے دعوے نبوت کیا، حامد مجلسی نے دعوے نبوت کیا، عبدالعزیز باسندی نے دعوے نبوت کیا، ابو منصور اسمی برغواتی نے دعوے نبوت کیا، ابو تمیم احمد بن متنبع نے دعوے نبوت کیا، اصغر تغلبی نے دعوے نبوت کیا، احمد بن قصا نے دعوے نبوت کیا، عبدالحق مرسی نے دعوے نبوت کیا، عبدالعزیز طرابلسی نے دعوے نبوت کیا۔ جب یہ بدبخت مختلف ادوار میں کریم آقا کی ختم نبوت پر حملہ آور ہونے کے لیے سر اٹھاتے رہے، ادھر یہ سر اٹھاتے رہے، رب کے مقرب بندے ان بدبختوں کا سر اڑاتے رہے۔ سامعین محتشم، پھر 1835 میں قادیان کی سرزمین پر وہ بدبخت پیدا ہوا جسے دنیا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتی۔ یاد رکھیے گا، یہ کوئی پہلا بندہ نہیں تھا جس نے حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، یہ کوئی آخری بندہ بھی نہیں ہے جو حضور کی ختم نبوت پہ حملہ آور ہوا۔ ان کی تعداد ملائیں تو 21 سے 22 کا عدد بنتا ہے، یعنی ابھی مزید بدبختوں نے آنا۔ سامعین محتشم، میں کسی ایسے بندے کا ذکر نہیں کرتا کہ جس نے لودرا کی گلی میں بیٹھ کر بھی ایسا دعویٰ کیا، نہیں، یہ سارے وہ لوگ تھے جن کا تصرف تھا، جن کی طاقت تھی، جن کا اختیار تھا، جن کا ایک حلقہ احباب تھا، جن سے لوگوں کو انہوں نے متاثر کیا تھا۔ لیکن قربان جاؤں، جب یہ بدبختی پر آمادہ ہوئے تھے، رب کے مقرب ان کا سر اڑانے کے لیے صف آرا ہوئے۔ جب یہ بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، یاد رکھیے گا، اس نے حضور کی ختم نبوت پر 13 پینترے بدل کے حملہ کیا۔ آپ میں سے ہماری بہنیں بیٹیاں جوان یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کا کبھی یونیورسٹی میں، کالج میں کسی احمدی سے، قادیانی سے، لاہوری جماعت والے کسی بدبخت سے سامنا ہو، آپ اسے کہیں بھائی تو جس کو مانتا ہے اس بدبخت نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ بالمتصل آپ کو کوئی کتاب دکھائے گا اور کہے گا یہ کتاب پڑھ لو، اس نے تو کہیں بھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ یا کوئی اور کتاب دکھائے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ اس نے تو محدث ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اب سادہ لوگ جب وہ کتاب ماں حوالہ دیکھتے ہیں، پھر ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، یار علماء تو ہمیں غلط بتاتے رہے، ہمارے سامنے جھوٹ بیان کرتے رہے، جبکہ حقیقت یہ ہے اس نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہی نہیں۔ آئے سیدی شیخ الاسلام کے قدموں کی خیرات میں اپنے دامن سے وابستہ کر کے علم آپ کو عطا کرتا ہوں۔ اس بدبخت نے 13 پینترے بدل کر حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا۔ اب اقتباسات پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں صرف دعوے ماں حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی کتاب روحانی خزائن اور کتاب البریہ میں سب سے پہلا دعویٰ اس بدبخت نے مجدد ہونے کا کیا۔ نشان آسمانی کتاب میں اس نے دوسرا دعویٰ محدث ہونے کا کیا۔ ازالہ اوہام کتاب میں اس نے تیسرا دعویٰ مہدی ہونے کا کیا۔ مکتوبات احمدیہ میں اس نے چوتھا دعویٰ مسیح ہونے کا کیا۔ پھر اس نے 5واں دعویٰ عین مسیح ہونے کا کیا۔ پھر اس نے 6واں دعویٰ مسیح پر فضیلت کا کیا۔ پھر اس نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر اس نے صریح دعوی نبوت کیا۔ پھر اس نے بروزی نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر اس نے حقیقی و تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر اس بدبخت نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا، اس نے آقا پر فضیلت کا دعویٰ کیا۔ جب اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا، اپنی نسبت آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا، پھر اس بدبخت نے آخری حملہ تمام نبیوں پر کیا اور اس نے کہا لوگوں سنو، میں نبیوں کا جامع ہوں، آدم بھی میں، ابراہیم بھی میں، الغرض اللہ کے 1.25 لاکھ نبی میرے وجود میں دم کر گئے۔ یہ وہ 13 دعوے تھے جو مختلف ادوار میں وہ بدبخت پینترے بدل کر حضور کی ختم نبوت پہ حملے کی صورت میں کرتا۔ آپ میں سے کوئی بندہ، میرا غالب گمان ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا، لیکن کوئی اگر یہ تصور کرے کہ جس بندے نے یہ دعوے کیے ہیں ممکن ہے وہ بڑی فہم و فراست والا ہوگا، عقل و شعور والا ہوگا، وہ بڑے فصاحت و بلاغت والا ہوگا، نہیں، جس نے یہ 13 دعوے کیے، آئیں میں اس کی دماغی حالت آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی دماغی کیفیت کیا تھی
جس نے یہ 13 دعوے کیے. اور پہلے یہ بات سنیں، اب تو میں بات کروں گا اقتباسات کی روشنی میں، حوالہ جات کی روشنی میں، ان کی اپنی کتابوں کی روشنی میں، کیونکہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں. یہ منہاج القرآن کا طریق نہیں ہے، یہ ہمارا منہج انداز خطاب نہیں ہے، ہم ایسے کلام نہیں کرتے، یہ ہمارا گفتار نہیں ہے. ہاں یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب بات حضور کی عظمت و شان کی آتی ہے پھر ہم اپنی عزتوں کو پیروں کی خاک بھی نہیں سمجھتے، پھر ہم اپنا سب کچھ حضور پر قربان کرتے ہیں. اس لیے تربیت کے لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں. جس بدبخت نے حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، پھر صرف حملہ نہیں کیا، 13 پینترے بدل کر حملہ کیا، اس کی دماغی حالت کیا تھی؟ اس کا ایک بہت بڑا گمان تھا. مرزا بشیر احمد قادیانی اپنی کتاب سیرت المہدی میں لکھتا ہے، مرزا کہا کرتا تھا میں خدا کا نطفہ ہوں. وہ کہتا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں. وہ کہتا تھا میں خدا کی بیوی ہوں. اور کہتا تھا وہ جو عورتوں کو مخصوص معاملات ہوتے ہیں مہینے میں، مجھ پر وہ کیفیت نکاری ہوتی ہے. اس کا ایک اور بدبخت چیلا معراج الدین عمر قادیانی اپنی کتاب براہین احمدیہ میں لکھتا ہے، مرزا کو پیشاب کے قطروں کی بیماری تھی. اسے گڑ کھانے کا بھی بڑا شوق تھا. وہ ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، ایک جیب میں بٹی کا ڈھیلا رکھتا تھا. جب رغبت ہوتی تھی پیشاب گڑ سے صاف کر لیتا تھا، مٹی کا ڈھیلا کھا لیتا. یہ اس بندے کی دماغی کیفیت تھی. اس کی حالت کیا تھی؟ مرزا بشیر احمد قادیانی اپنی کتاب سیرت المہدی میں لکھتا ہے مرزا کو جوتے پہننے کی بھی تمیز نہیں تھی. اس کی حالت یہ تھی کسی نے جوتے تحفہ کیے، وہ الٹا سیدھے پاؤں میں پہنتا تھا اور سیدھا الٹے پاؤں میں پہنتا تھا. پھر اماں نے نشانی لگا کے دی، مرزے الٹا سیدھے پاؤں میں نہیں بلکہ الٹا اس پاؤں میں اور سیدھا اس پاؤں میں پہن. کسی نے موزے تحفہ کیے تو موزے سرے سے الٹے پہنتا تھا. میرے شیخ اپنی کتاب عقیدہ ختم نبوت میں فرماتے ہیں مرزا ایک دائم المرض آدمی تھا. روئے زمین پر کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جو اس بدبخت کو نہ ہو. اسے ہر بیماری تھی اور وہ ہر بیماری میں مبتلا رہنے والا تھا. یہی وجہ تھی جب اس کی موت کا وقت آیا اسے باتھ روم سے نکلنے کا بھی موقع نہیں ملا. یاد رکھیں انبیاء کو اللہ ان کی موت پر اختیار عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی کی یہ شان ہوتی ہے انہیں موت کا اختیار نہیں دیا جاتا ہے. وہ جہاں وصال فرماتے ہیں وہی ان کا مدفن بنتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، سیدنا اسرائیل سیدنا موسیٰ کی روح قبض کرنے کا ارادہ لے کر حاضر ہوئے. آپ نے ایک تھپڑ مارا، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. باری تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں مولا ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت کو پسند ہی نہیں کرتا. میرے شیخ فرماتے ہیں رب نے فرمایا ہوگا اسرائیل میرا کلیم تجھے بارگاہ رسالت کے آداب سکھا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے آج تو میری بارگاہ ہے صرف آنکھ نکالی ہے، کل رب کے محبوب محمد مصطفیٰ نے آنا. سامعین محتشم اللہ کا نبی اسے موت پر اختیار دیا جاتا ہے. جہاں ان کا وصال ہوتا ہے وہی ان کا مدفن ہوتا ہے. اگر اس بدبخت کو بدبخت ماننے والے خدا کا نبی مانتے ہیں پھر اسے اس کی قبر سے نکالے وہاں دفن کریں جہاں وہ مرا تھا. چونکہ یہ اصول ازل سے ہے، کل شیء یرجع الی الاصل، ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. جو گندگی میں پیدا ہوتا ہے وہ گندگی میں مرتا ہے، گندگی میں دفن ہوتا ہے. اس لیے یہ پہلا بدبخت نہیں تھا جس نے حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا. ہر دور میں ایسے لوگ سر اٹھاتے رہے، لیکن اس کا اصول ہے اگر کوئی نمرود بنتا ہے وہ مد مقابل ابراہیم کو ضرور بیچتا ہے. کوئی فرعون بنے وہ موسیٰ کو ضرور بیچتا ہے. کوئی مرہب بن کر میدان میں للکارے کریم آقا اس کے مد مقابل علی کو ضرور بیچتے ہیں. کوئی یزید بن کر کھڑا ہو جائے اس کے مد مقابل حسین ضرور آتا ہے. یہ ازل سے فیصلہ رہا ہے. جب جب ان بدبختوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی وہ وقت کوئی بھی ہو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کے بالمتصل رب امت کو سیدنا ابو بکر کی معیت میں جمع کر دیتا. پھر وقت گزرتا جاتا ہے
پھر یہ حملہ آور ہوتے ہیں، رب امت مسلمہ کو سید جماعت علی شاہ صاحب کی میت میں جمع کر دیتا ہے۔ پھر یہ وقت حملہ آور ہوتے ہیں، رب امت کو انگریز سامراج کے دور میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی میت میں جمع کر دیتا ہے۔ پھر وقت بدلتا ہے، یہ بدوقت حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، رب ذوالجلال تاجدار گولڑا مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی معیت میں امت کو جمع کرتے ہیں۔ پھر وقت بدلتا ہے، رب ذوالجلال تحریک ختم نبوت کی صورت میں مولانا عبدالستار خان نیازی کی معیت میں امت کو جمع کرتے ہیں۔ پھر وقت کی ضرورت پیش آتی ہے، رب امت کو شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ کی معیت میں جمع کرتے ہیں۔ وقت کوئی بھی ہو، وہ 73-74 کا وقت ہو، رب علماء کو جمع کرتا ہے، ایک دنیا دار سے کام لیتا ہے، قیامت تک کے لیے آئین پاکستان کے ذریعے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کروا دیا۔ وقت 1984 کا ہو، وہ وقت کہ جب قادیانی شعائر اسلام استعمال کرنے کی اجازت مانگتے ہیں، وہ عدالت میں ایک ریٹ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا ہے، لیکن ہمیں اقلیتی حقوق دیے جائیں، ہمیں شعائر استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، ہمیں اجازت دی جائے ہم اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں، عبادت دی جائے اسے نبی کہیں، عبادت دی جائے اس کی بیوی کو ام المومنین کہیں، اجازت دی جائے کتاب کو قرآن کہیں، اجازت دی جائے عبادت کو نماز کہیں۔ میں آپ کو آن دا ریکارڈ بات بتا رہا ہوں، وفاقی شرعی عدالت اسلام آباد کا آج بھی وہ فیصلہ موجود ہے۔ 1984 میں 19 سماعتیں ہو چکی ہیں، کیس علماء کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، 6 علماء ٹیم کا حصہ ہیں، کیس نہیں سنبھل رہا۔ پھر قربان جاؤں اس ولی کامل مرد قلندر پر جسے دنیا حضور ذوالامت کے نام سے جانتی ہے۔ آپ سید شیخ الاسلام کو خط لکھتے ہیں، آپ ڈنمارک کا دورہ منسوخ کر کے فی الفور پاکستان آتے ہیں، 7ویں عالم دین کے طور پر آپ کو اس پینل میں شامل کیا جاتا ہے۔ 6 علماء کے نام نہیں لوں گا، فیصلہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 7ویں شخصیت ڈاکٹر طاہر القادری تھے۔ آپ عدالت سے 3 دن کا وقت مانگتے ہیں، 3 دن کے بعد اگلی پیشی میں 6 گھنٹے کی سماعت کے اندر قادیانیوں کا کیس فارغ ہو جاتا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے 298C اور B کو آئین کا حصہ بنا کر یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں سنو، جب تک یہ آئین موجود ہے کوئی قادیانی اپنے مذہب کی ترویج نہیں کر سکتا، تبلیغ نہیں کر سکتا، کتاب نہیں چھاپ سکتا، اس بدبخت کو نبی نہیں کہہ سکتا، اس کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتا، اس کی اولاد کو اہل بیت نہیں کہہ سکتا، اس کے بدبخت ساتھیوں کو صحابی نہیں کہہ سکتا، اس کی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتا، عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اس کی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتا۔ آئین کا حصہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اسے بنایا۔ پھر وقت آیا 1986 کا، یہ وہ وقت تھا جب ہیلا حجت پیش کی گئی کہ موت کی سزا گستاخ نبی کے لیے یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ ایک انسان کی گستاخی پر کسی کو موت کی سزا دے دی جائے، اسے عمر قید میں بدلا جائے۔ انسانی حقوق کی سماجی تنظیموں نے سر اٹھایا، قربان جاؤں۔ پھر سیدی شیخ الاسلام نے میدان میں قدم رکھا، آپ نے 18 گھنٹے تک دلائل دیے اور 295C آئین کا حصہ بھی بنی، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے آئین میں شامل کر دی گئی کہ جو گستاخ نبی ہوگا اس کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے۔ لیکن فرق اتنا تھا، میرے قائد نے نعرہ نہیں لگوایا، اسے آئین کا حصہ بنوا دیا۔ اب قیامت تک جب تک یہ آئین ایگزسٹ کرتا ہے، اور انشاءاللہ یہ کرے گا، یہ ملک رہے گا، جب تک قیامت نہیں آتی، اس آئین کے رہنے تک کسی کریم آقا کے گستاخ کو توبہ کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وہ گستاخی، تکفیر، اہانت، تکذیب، توہین کرے گا، عدالت کے لیے شرط ہے کہ آئین کے تحت وہ اسے موت کی سزا دے گی۔ پھر وقت آتا ہے 1988 کا۔ سامعین محتشم، یہ وہ وقت تھا جب مرزا غلام احمد قادیانی کا سب سے بڑا گماش تھا، مرزا طاہر قادیانی مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہے۔ سید شیخ الاسلام اس کا چیلنج مناظرہ قبول کرتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں آپ سامنے بیٹھ، مناظرہ نہیں کروں گا، سامنے بٹھا کر مباہلہ کروں گا۔ تو سامنے بیٹھ،
طاہر القادری تجھ سے مباہلہ کرے گا. آپ نے اسے 3 باتیں کی, چوتھی بات نہیں کی. فرمایا سن 3 باتیں ہوں گی جب 11 اور 12 ربیع النور کی رات تو میرے سامنے بیٹھے گا. پہلی بات, صبح فجر کی آذان بادشاہی مسجد کے میناروں سے بعد میں گونجے گی. تو پہلے اپنے عقیدے سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا. اگر یہ نہ ہوا پھر تیری موت واقع ہو جائے. جب سید شیخ الاسلام نے یہ جملہ کہا, مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ نے روک لیا. آپ نے فرمایا پروفیسر صاحب جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ موت کا اختیار تو تقدیر مبرم ہوتا ہے. آپ اسے ویسے چیلنج کریں کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے بیٹھے, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, موت والی بات نہ کریں. سید شیخ الاسلام نے صرف ایک جملہ کہا. آپ نے فرمایا مولانا صاحب میں کچھ نہیں جانتا, صرف اتنا جانتا ہوں جن کے لیے کہہ رہا ہوں وہ قبری والے میری لاج رکھیں انشاءاللہ. آپ نے فرمایا 2 باتیں ہوں گی جب تو میرے سامنے بیٹھے گا تو اپنے عقیدے سے توبہ کر لے گا, توبہ نہیں کی تیری موت واقع ہو جائے گی. اگر تو نہیں مرا توبہ بھی نہیں کی تو پھر تیسری بات طاہر القادری کا سر ہوگا جس چوک پہ چاہے سرکن سے جدا کر دینا. پھر ساری رات اس بدبخت کا انتظار ہوتا رہا. 11 اور 12 ربیع النور کی رات ہزاروں علماء و مشائخ کی احترام میں سید شیخ الاسلام اسے للکارتے رہے, لیکن جس کا نام طاہر تھا میری نجاست تھا, طاہر تھا میری خلافت تھا, طاہر تھا میری گندگی تھا. اور اس کے مد مقابل وہ ڈاکٹر طاہر القادری جو رب کی عطا سے حضور کی بارگاہ سے طہارت کا فیضان پا کر فرید ملت کی دعا بن کر اس مینار پاکستان کے سائے میں جو اسے للکار رہے تھے ساری رات اس کا انتظار ہوتا رہا. نہ اس نے آنا تھا نہ وہ بدبخت آیا. اور میرا وجدان کہتا ہے اگر وہ آ جاتا پھر قیامت تو آ سکتی تھی, روئے زمین پر کوئی قادیانی نہیں آ سکتا. سامعین محترم, اس لیے یاد رکھیے گا ہر دور میں طاغوت کی سرپرستی پانے والے اس کے اعلی کار کریم آقا کی ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کے دل سے اس محبت کو, عشق کو, ادب کو, تعظیم کو نکالا جائے. ان کے دل سے حضور کے ساتھ جو غیر مشروط اور بلا تعامل تعلق ہے اسے منقطع کیا جائے. اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دے. سامعین محترم, وہ فاقہ کش آج بھی آپ کی صورت میں میرے سامنے بیٹھا ہے. اور خدا کی عزت کی قسم, سامراج یہود طاغوت ہمیں فرقوں میں بانٹ گیا, ہمیں مسلکی اختلافات میں منقسم کر گیا, ہمیں ذات پات میں تقسیم کر گیا, لیکن اس کے باوجود ہمارا حضور سے تعلق یہ ہے اگر بات کریم آقا کی ناموس کی آتی ہے ہم آج بھی اپنا سب کچھ بھلا دیتے ہیں, حضور کی ختم نبوت کو بچا لیتے ہیں. ہم اس عقیدے پر کمپرومائز نہیں کرتے, افراط نہیں کرتے, اگر مگر نہیں کرتے, کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ عقیدہ ہے تبھی ہمارا ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے تو یہ عقیدہ ہے. یہ دونوں چیزیں بالمتصل ہیں. آج پھر وہ طاغوت کسی کی سرپرستی میں مسلمانوں کے اعتقادات پر حملہ کرنا چاہتا ہے, ان کے عقائد کو بگاڑنا چاہتا ہے, ان کی فکر کے اندر وہ ابہامات کو پیدا کرنا چاہتا ہے. تحریک منہاج القرآن اس فکر کی امین ہے جو آپ کو سوئے گنبد خضرا لے کر جانا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد ان 5 روزہ دروس عرفان قرآن کے ذریعے آپ کو محبت رسول عطا کرنا ہے, اطاعت رسول کا نور عطا کرنا ہے, آپ کے دل میں عشق سرکار کی شمع جلانا ہے, اور یہ پیغام دینا ہے کہ آؤ عشق سرکار کی شمع جلا دو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. کریم آقا کا امتیوں سے بڑا مان ہے, اور وہ مان کیا ہے؟ حضور فرمایا کرتے تھے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں سن لو, میرے امتی کا مجھ سے تعلق یہ ہے جب میری بات آتی ہے یہ اپنی آل اولاد نہیں دیکھتا, یہ اپنے ماں باپ نہیں دیکھتا, یہ اپنے رشتہ دار نہیں دیکھتا, یہ کل کائنات نہیں دیکھتا. جب بات میری آتی ہے یہ اپنا سب کچھ میری ذات پر قربان کرتا. سامعین محترم, حضور کی ختم نبوت متقاضی ہے, ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنی اناؤں کو, نفرتوں کو, تفردات کو, اختلافات کو, مسلکی امتیازات کو بالائے طاق کرتے ہوئے
اس منہج پر جمع ہو کر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا. اور منہاج القرآن یہ فکر آپ میں راسخ کرنا چاہتی ہے, یہ پیغام آپ کو دینا چاہتی ہے. ان دروس کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے, بس حضور کے ساتھ امت کا وہ ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنا ہے جس کے ذریعے ہم نے دوبارہ سے دنیا پر راج کرنا انشاءاللہ. بس اب یہ پیغام اپنے ذہن میں رکھیں. ان 5 روزہ نشستوں میں آ کر آپ نے فقط ثوابی نہیں بننا ہے. ہم نے کبھی کسی کو ثوابی نہیں بنایا. ثواب ضروری ہے, وہ نجات کا ذریعہ ہے, لیکن صرف ثوابی نہ بنے بلکہ اپنے آپ کو فکر انگیز کرتے ہوئے قرآنی فکر میں ڈالتے ہوئے انقلابی. کیا بنے؟ انقلابی. جب آپ انقلابی بن جائیں گے پھر کسی کی ضرورت نہیں. کریم آقا علیہ السلام کے گھر کے ساتھ گھر ابو جہل کا بھی ملتا تھا, گھر ابو بکر عمر و عثمان و علی کا بھی ملتا تھا, لیکن جس کا گھر ملتا تھا وہ ابو جہل قریب رہ کے بھی مردود ہو گیا تھا, اور جس کا دل ملتا تھا وہ قرن کا اویس دور رہ کے بھی بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گیا. تو بات دور و نزدیک کی نہیں ہے, بات والذین معہم معیت کی, بات سنگت کی ہے, بات صحبت کی ہے, بات ارادت کی ہے. تحریک منہاج القرآن لودرا کا یہی پیغام اور میسج ہے کہ آپ آئیں, اس قافلہ عشق و محبت کے ساتھ بنیں, اس کی رفاقت اختیار کریں, اس کی معیت اختیار کریں, اس کی سنت اختیار کریں. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں, ہم نے صرف نعرے نہیں لگوائے, ایک نعرہ نہیں لگا, یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. کیوں؟ ہم گفتگو کو اپنے شیخ کی تربیت کے مطابق, صحابہ کی ترویج کے مطابق, کریم آقا کی تبلیغ کے مطابق, اور میں نے اسی منہج پر گفتگو کرتے ہوئے یہی پیغام آپ کو دینا ہے. آئیں اس تحریک کی رفاقت اختیار کریں. یاد رکھیں, اس کی رفاقت اختیار کر کے یہ دنیا بھی آپ کے لیے خیر کا باعث ہوگی اور آخرت بھی آپ کے لیے نجات ہے. اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ ایک بار رفاقت اختیار کر کے دیکھے اس رفاقت سے ملتا کیا. آپ میں کتنے بندے ہیں جو لائف ممبر ہیں تحریک کے؟ کتنے بندے ہیں جو ریگولر رفیق ہیں؟ بہت تھوڑی تعداد ہے رفقا جو اصل ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, یہ پیغام اپنے سینوں میں راسخ کریں. اس تحریک رفاقت اللہ رب العزت اور کریم آقا کی عطا کا باعث. اور یہ میں نہیں کہتا, میرے شیخ بھی نہیں کہتے, یہ ان کے شیخ ہیں جو سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں. آپ سیدنا علی کی 27ویں پشت میں سے اور سیدنا حضور غوث پاک کی 17ویں پشت میں سے. آپ فرماتے تھے نجیب الطرفین بھی تھے اور نقیب الاشراف بھی تھے. حضور ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی روزے کی کنجی چابی وہ آپ کے پاس تھی. آپ فرماتے تھے طاہر القادری جو آپ کی تحریک کی رفاقت اختیار کرے گا وہ براہ راست حضور غوث پاک کا مرید ہو جائے گا. سامعین محتشم, اس تحریک کی رفاقت وہ دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. میں آخری گفتگو میں آپ سب کو یہ پیغام محبت دے کر آپ کے لیے دعا گو ہوں, بالخصوص اپنی بہنوں کے لیے. میرے خیال میں مردوں کی تعداد سے زیادہ تعداد ہماری بہنوں کی, وہ یہ جوان ہماری بہنوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے نہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ سیدہ کائنات کی بانیاں ہیں, یہ مولا علی کے گھر کی چاکری کرنے والی ہیں. اگر ان کو نعرے کا کہتا تو شاید آسمان بھی ان کے نعروں پر ان کی حوصلہ افزائی کرتا. چلیں اللہ پاک خیر کرے. میں بہنوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یقین جانے آپ کی تعداد قابل ستائش ہے, قابل تحسین ہے. آپ 3 بجے اٹھ جاتی ہیں, تہجد پڑھتی ہیں, گھر کے لیے جو مرد حضرات کی سحری بناتی ہیں, پھر جا کر بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہیں. 100 معاملات ہیں, لیکن آپ نے بڑی ایفرٹ کی ہے.